یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاہ پارس سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مطابق افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. دوسری جانب امریکی وزیر دفاع جو ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ پاکستان میں طالبان کی مبینہ کمی گاہوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. طالبان جو ہیں انہوں نے 6 صوبے اور دارالحکومت پہ قبضہ کر لیا اور دوسرے بڑے شہروں کی طرف جو ہے وہ پیش رفت کی جا رہی ہے. اور افغانستان کے موجودہ بحران کا ذمہ دار کون ہے، یہ سوال جو ہے جواب طلب ہے. جبکہ امریکی فوجوں کی واپسی، افغان قیادت کا بحران اور پاکستان طالبان کی مبینہ حمایت، یہ ہے آج کے موضوع جس سے بات چیت کی جائے گی. لیکن پہلے یاد دلا دیں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے. بہت جیسے ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں، صورتحال دن بدن بگڑ رہی ہے. بے شک. ابھی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، بھارت آج کے صدر ہے 1 مہینے کے لیے سلامتی کونسل کا. تو انہوں نے پاکستان کو وہاں نہیں دیا اور وہاں پہ افغان وزیر خارجہ، افغان نمائندہ جو سفیر تھا، اس نے خوب پاکستان پہ حملے کیے، ذمہ دار ٹھہرایا اپنی تمام کمزوریوں کا بھی. اور دوسرا ہندوستان نے بھی یہ کیا. سلامتی کونسل کے اراکین نے بڑی تشویش کا اظہار کیا. تو آج جو ہمارے وزیر خارجہ جو ہے وہ بڑے تنگ آئے. انہوں نے کہا پاکستان کو جی اسکیپ کوٹ بنایا جا رہا ہے. وزیر خارجہ بھول رہے ہیں کہ خود امریکہ میں امریکہ کو بہت زیادہ مطلوب کیا جا رہا ہے. جو ان کے ماہرین ہیں، ان کے دفاع سے متعلق ماہرین ہیں، سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ کیسا وڈرال آپ نے کیا اچانک. اور یہ امریکہ ذمہ دار ہے. یہ جو 20 سال کی جو ناقص حکمت عملی کا ایک سامنے نتیجہ ہے، امریکہ جنگ ہار گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان اس وار اینڈ ٹیرر میں تو امریکہ کا پارٹنر تھا. تو لہذا اس کی ذمہ داری پاکستان پہ بھی ایک حد تک عائد ہوتی ہے کہ بھئی اس وار اینڈ ٹیرر میں آخر یہ افغان طالبان کہاں سے نکل آئے پھر. یہ تو ویسے کی ویسے بلکہ مزید منظم ہو گئے، اسٹرانگ سامنے آئے ہیں. اور تو لہذا یہ اس وقت پوری دنیا میں یہ بات زیر بحث ہے. وزیر خارجہ کافی لگتا ہے پریشان ہوئے ہیں جس طرح یہ اچانک. لیکن ابھی افغان حکومت کے ان بیانات کے بعد جس پہ پاکستان پہ الزام لگایا گیا، امریکی وزارت دفاع یعنی پینٹاگون کی جو اسپوکس پرسن ہے جان کربی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جو میں نے سنی ہے. اچھا. اس میں انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں جو طالبان کے اور ایکسٹریمسٹ کے ٹھکانے ہیں یا محفوظ پناہ گاہیں ہیں، وہ انہیں ان کا مسئلہ ہم نے پاکستان سے ڈسکس کیا ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے سلامتی کے مشیر معید وہاں تشریف لے گئے تھے، 10 دن وہاں وہ پھرتے رہے مختلف جگہوں پہ، تو وہ وہاں پہ ان کے ساتھ اور ہمارے ISI چیف کے ساتھ امریکہ کی وزارت دفاع کے لوگ، پینٹاگون کے لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو افغان طالبان کے جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں کیا یہ ڈسکس کیا جا رہا تھا. کیونکہ آج تو انہوں نے کھل کے جو پینٹاگون کے اسپوکس مین ہیں انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے، یہ خبریں اخبارات میں چھپی بھی ہیں، لیکن میں نے تو CNN پہ دیکھا ہے. اور تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا کنسرن ہے پاکستان کے ساتھ بھی، پاکستان اور ہمارا مشترکہ کنسرن بھی ہے، ان کا کنسرن بھی ہوگا، ہمارا کنسرن بھی ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ جب پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں اور پاکستان کی ٹیریٹری پہ ہم یہ بھی صبح شام کہہ رہے ہیں کہ جی یقیناً وہ بات بھی درست ہے کہ افغانستان سے بہت سارا تحریک طالبان پاکستان اور دوسرے ٹیررسٹ گروپ یہاں پاکستان میں اکراس دی بارڈر کارروائیاں کر رہے ہیں. اور یہ جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ داسو میں ہوا، اس میں چینی شک کر رہے ہیں، چینی انجینئر جو مارے گئے، کہ جو اسلامک موومنٹ آف ایسٹرن ترکمانستان ہے اور اس کے لوگ ملوث تھے اور طالبان ملوث تھے. اب وہ کون سے تھا، پاکستانی طالبان تھے ملوث یا کون سے طالبان ملوث تھے. اور چینیوں نے پھر بلایا وفد کو، طالبان کے وفد وہاں پہ گیا اور انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ بھئی یہ جو آپ کی ترکمانستان کی اسلامک موومنٹ کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں، ٹیررسٹ گروپس، انہیں آپ روکیں، ان سے آپ قطع تعلق کریں اور ان کی آپ سرپرستی نہ کریں یا ان سے علیحدگی اختیار کریں، یا یہ ہے کہ انہیں آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. تو یہ باتیں وہاں پہ دنیا بھر میں اب ہو رہی ہیں. اب لیکن جس تیزی کے ساتھ میں نے کہا تھا آپ کو شہروں پہ قبضہ کرنے کی طرف جائیں گے، لیکن فی الحال چھوٹے شہر ہیں یہ، 6 صوبوں کے وہ دارالحکومتوں پہ وہ قابض ہو گئے ہیں.
اور بڑی امپورٹنٹ انہوں نے انسٹالیشنز پہ بھی قبضے کر لیے ہیں. اب بمبارڈمنٹ بھی امریکی ہوائی فوج وہاں پہ کر رہی ہے, افغان ایئر فورس بھی کر رہی ہے, وہاں اسپیشل ٹروپس بھی بھیجے جا رہے ہیں. ایک خوفناک لڑائی چل رہی ہے. ابھی قندھار کے گرد بھی گھیرا تنگ کر رہے ہیں. اچھا, لگتا یہ ہے قندوز کے بعد اور جو شمالی علاقوں میں جو اہم مزار شریف سے اب ہندوستان کی جو کونسلیٹ ہے وہ خالی کر لیا گیا ہے. کابل سے لوگ بھاگ رہے ہیں, سفارتی عملہ بھاگ رہا ہے, جو افغان باہر سے آئے تھے ڈبل پاسپورٹ والے وہ جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جو ایئر فورس ہے اس میں کوئی 130-135 پائلٹ ہیں افغان ایئر فورس میں. ان میں سے 19 مارے گئے, 19 چلے گئے, 8 مارے گئے ہیں. اور وہ ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں طالبان ان کی, کیونکہ اگر یہ 100 پائلٹ نہیں رہتے باقی جو بچے ہیں تو پھر افغان ایئر فورس تو ختم ہو جائے گی, اور افغان ایئر فورس ختم ہو گئی تو پھر طالبان کو بڑا ایڈوانٹیج مل جائے گا اوپر سے. ہاں, البتہ ایک بات کہی جا رہی ہے امریکہ میں جو سابق جو سیکرٹری دفاع رہے ہیں یا جرنیل رہے ہیں, ریٹائرڈ جنرل, وہ کہہ رہے ہیں یہ وہ جیسے عراق کے تھے جو جنرل تھے جو وہاں 4-5 سال رہے, ان کا ہمیں 5 جانا پڑا دوبارہ عراق میں, خود گراؤنڈ پہ جا کے ٹروپس لے جانے پڑے. عراق سے جب فوجیں نکال لی گئی تھی اس کے بعد دوبارہ جانا پڑا تھا, تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں دوبارہ افغانستان میں جانا پڑے. یہ امریکہ کی پوری پلاننگ ثابت نہیں ہوتی. لیکن اس پہ جو بائیڈن ہے وہ بہت سختی سے قائم ہے, اور پوری امریکہ میں وہاں پہ فوج رکھنے کی سے نکالنے کی بڑی حمایت ہے, اور افغان جنگ کی بڑی مخالفت بڑھ گئی ہے دونوں ریپبلکن پارٹی میں بھی اور لیکن جتنا پھیلاوا جو ہے امریکی فوجوں کے باعث ہوا ہے اور بغیر ابرپٹلی نکلنے کے باعث بنا ہے, اس کو سمیٹا کیسے جائے گا؟ وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. اب تو لگتا مجھے یہ کہ جو امریکی سوچ ہے افغان جانے افغانوں کا کام جانے. انہوں نے کہا ہم نے یہ فوج ٹرین کر دی ہے, انہیں اسلحہ دے دیا ہے, ہم انہیں مدد بھی کر رہے ہیں, پیسے بھی دیں گے. 2024 تک امریکہ کمیٹڈ ہے, اگلے 2-3 سال 4 سال وہ امداد دینے کے تیار ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہیں وہ فوج بن گئی ہے, وہ لڑے کھڑی ہو. آپ دیکھتے ہیں چائنا اس میں انٹروین کرتا ہو کس طرح سے؟ چائنا اس میں انٹروین نہیں کرے گا. اچھا, چائنیز نے کہیں دنیا بھر میں کہیں فزیکلی انٹروین نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور چینی البتہ انہیں بڑی تشویش ہوگی ان کے بارڈر پہ بالکل اتنا ہنگامہ چل رہا ہے, اور خود ان کے علاقے میں کچھ شورش پیدا ہو سکتی ہے, یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہو سکتی ہے. تو چینی یقیناً متفکر ہیں. ابھی اجلاس ہونے جا رہا ہے 3+ کا, ٹھیک ہے, امریکہ, چین, روس کا اور پلس پاکستان. اس اجلاس میں ایک حکمت عملی سامنے آنی ہے. پاکستان نے بھی وزرائے خارجہ کا اجلاس طلب کیا ہے ہمسائے کے ملکوں کا, جس میں چین اور روس کو بھی بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ اجلاس ہو گیا تو اس میں بھی یہ بات زیر بحث آئے گی. یہ ایک اچھی چیز ہے, پیش رفت ہے کہ سب مل کر ایک اٹھائیں. دوبارہ ملاقات پھر ہوئی ہے طالبان کی بھی, اور عبداللہ جو وفد کی جو نیشنل ریکانسیلیشن کمیٹی ہے افغانستان کی حکومت کی بنائی ہوئی, وہ بھی بات چیت شروع ہوئی ہے. لیکن طالبان جنگ بندی میں تیار نہیں ہے. طالبان انہیں معاف کرنے کی تیار بھی نہیں ہے جن سے وہ بات چیت کر رہے ہیں. اچھا, ایسے کہتے ہیں کہ ہم معاف کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے اور اب ہم یہ حقوق کا خیال رکھیں گے. نہیں, وہ اپنی ایمریٹس بحال کریں گے. خطے کا امن خراب ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اب تو دنیا بھر کہہ رہی ہے کہ جی ہم, دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ جی, پاکستان بھی بڑے زور سے کہہ رہا ہے کہ ہم یہ بزور طاقت قبضہ قبول نہیں کریں گے, اور براڈ بیس گورنمنٹ ہی کو قبول کریں گے, اور سیاسی سمجھوتے ہی سے جو حکومت آئے گی وہی. آپ کو لگتا ہے پوری دنیا کی جو وارننگ ہے طالبان کو فرق پڑے گا اس سے؟ طالبان زیادہ سے یہ کریں گے, وہ کابل میں قبضہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, کابل کو گھیر لیں گے. یہ اس طرح کی وہ چاہیں گے کابل سے لوگ بھاگ جائیں, وہ وہاں دہشت گردی ہوتی رہے گی, ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے یہ جو لوگ افغان باہر سے آئے تھے 2 پاسپورٹ والے افغان, جن کے باہر بھی ڈوئل نیشنلٹی والے جو ہیں, وہ چلے جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل ایجنسی بھی وہاں چلی جائیں گی جو ہیومینیٹیرین کام کرتی ہیں. بڑا خوفناک بحران آنے جا رہا ہے, اور اس میں پھر ملینز آف پیپل, دسیوں لاکھ لوگ پھر گھر سے بے گھر ہوں گے. بہت خوفناک صورتحال ہے افغان شہروں کی. لیکن اس ساری بات میں جو ہے امریکہ کو اب بری ذمہ نہیں ٹھہرا سکتا ہے. کیسے خود ذمہ دار ہے. 20 سال امریکہ نے کیا جھک ماری ہے. الٹا یہ ہوا کہ اب طالبان جو ہے ایک فاتحہ بن کر آ رہے ہیں. ایک اگر امریکی بمبارمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو واقعی عام افغان بڑا ریلیف محسوس کریں گے کہ بامبنگ ہوتی تھی تو گھر بھی تباہ ہوتے تھے, بازار بھی تباہ ہوتے تھے,
بچے بھی مارے جاتے تھے, عورتیں بچے ماری جاتی تھی, اور وہ بیچارے کچھ کر سکتے نہیں تھے. لیکن اب دیکھیں گے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی جیسے کہ بڑھ رہی ہے اور بڑھے گی اور بڑھے گی, تو پھر امریکی جو ہے قطر سے اور یو اے ای سے اور بحیرہ عرب سے جو ان کا بحری اڈا وہ جو بیڑا کھڑا ہے وہاں سے بمبارمنٹ کر رہے ہیں. صحیح. وہاں سے جہاز آ رہے ہیں ان کے بمبارمنٹ کرنے کے لیے. تو وہ کتنا جاری رکھیں گے, کتنی بڑھائیں گے, کیونکہ اس سے طالبان ایک اور سوال اٹھا دیں گے کہ جس سے ہمارا اور آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا, کیونکہ اب 31 اگست کو تو فوجیں وڈرا ہونی تھی, اس سے پہلے ساری فوجیں وڈرا ہو چکی ہیں. 400-500 یا 560 یا 600 کے قریب فوجی امریکی فوجی رہ گئے ہیں, اور وہ بھی اپنے سفارت خانے میں محدود ہیں. تو لہٰذا امریکی حکومت کہہ تو رہی ہے کہ ہم اشرف غنی کی حکومت کی پشپناہی کریں گے, اسے بچائیں گے, اور لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی فوج آپ لڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ یہ دباؤ آئے گا کہ کیونکہ یہ اتنے لاکھ 30-40 لاکھ افغان مہاجر یہاں پہ ہیں, اس میں طالبان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. آپ کے خیال میں پاکستان کو کیا اسٹریٹجی بنانی چاہیے؟ اب دیکھیے نا, اب تو ہمیں اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں جی افغانستان سے ہمارے خلاف سرزمین استعمال ہو رہی ہے, جو کہ ہم ٹھیک کہتے ہیں, لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ پھر ہماری ٹیریٹری سے بھی, ہمارے علاقے سے بھی کسی طرح کی طالبان کو کمک نہیں ملنی چاہیے. لیکن ایموشنل سپورٹ تو ہے, ہم سب جانتے ہیں. نہیں, وہ تو بے شمار یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں جن کی جو طالبان کی فکر کے حامی ہیں, جو کہتے ہیں دیکھیں پہلے روس کو ہرایا تھا, اب امریکہ کو شکست دے دیے, وہ تو بڑی سیلیبریشن کر رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا بھی نہیں دیکھتی. بالکل. تو اب تو وہ, اور پاکستان پہ اس کے بڑے منفی اثرات مرتب ہوں گے. یہاں پہ مذہبی انتہا پسندی بہت آئے گی, اور یہاں پہ مذہبی انتہا پسندی کی بڑی شکل فرقہ واریت کی شکل میں آئے گی. تو لہذا لیٹ اس پرے فار گڈ ڈیز. لیکن اب کیا کریں, ہم تو بالکل بے بس ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو 20 سال میں امریکہ نے وہاں پہ کیا اور پاکستان نے جو کچھ کیا, جنرل مشرف کی حکومت جو کیا, تو ہم وہ آج ہمیں امریکہ چوتھا, میں کہہ رہا تھا, آپ کو کہہ رہا تھا کہ چوتھی ریکج ہے وار کا, جنگ کی تباہ کاریاں جو ہم چوتھی بار اٹھانے جا رہے ہیں, یہ 5ویں بار اٹھانے. That's very sad. That's very very sad. یہ بھی شیخ رشید نے کہا, خوفناک بیان دیا. ان کا پتہ ہی نہیں اپوزیشن کو کہ 6 مہینے میں یہاں پہ علاقے خطے میں کیا ہونے والا ہے. ابھی بھارت نے الزام لگا دیا پاکستان پہ کہ کراس بارڈر ٹیررزم کا پھر الزام لگا دیا. صحیح. اس کا مطلب کہ مشرقی محاذ اور نارتھ ویسٹرن بارڈر جو ہے, مغربی بارڈر, دونوں گرم ہونے والے ہیں. All right, that ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. That is no good news. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ, آپ کے تبصرے کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ وقت ہو جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے یعنی کہ شاہباز تسلیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.